بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. حضرات علماء کرام، معہد ملت کے بلند پایہ ذمہ داران، شہر کی سربراہ بردہ شخصیتیں، یہ بند کر دیجیے اس کو. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی اور سعادت کی بات ہے کہ ہندوستان کی اس تاریخی درسگاہ کی دعوت پر مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا، اور اس کی برکت سے تفہیم شریعت کا یہ پروگرام بھی منعقد ہو رہا ہے. ابھی یہاں ہمارے دو بہت ہی قابل احترام عزیز دوستوں نے، حضرت مولانا حامد ظفر صاحب اور حضرت مولانا محمد حسنین محفوظ صاحب نے دو اہم پہلوؤں پر گفتگو فرمائی، خطاب فرمایا، مقالہ پیش کیا، جو یقیناً اس موضوع پر کا حق ادا کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے مجھے یہ شکایت پیدا ہو گئی ہے کہ مالیگاؤں میں شریعت اسلامی کی اتنی بہتر ترجمانی کرنے والے حضرات موجود ہیں. آپ کو تو اس موضوع پر کم سے کم پورے صوبہ مہاراشٹر کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو ہم سے شکایت ہے کہ اس تحریک کو اور عام بنانا چاہیے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود آپ حضرات سے ہے. اس مجلس میں میں اس کا خادم ہوں. مولانا عمرین صاحب اس کے ایک عہدیدار ہیں، لیکن بورڈ صرف ان دو حضرات کا نام نہیں، آپ سب بورڈ کا حصہ ہیں، پوری ملت بورڈ کا حصہ ہے. اور جب تک ہم سب یہ نہ سوچیں کہ بورڈ کا کام ہمارا کام ہے، بورڈ جو آواز دے ہمیں اس پر لبیک کہنا چاہیے. اور اگر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بورڈ کو یہ کام کرنا چاہیے اور بورڈ کے ذمہ داروں نے آواز نہیں دی، تو ہمیں آگے بڑھ کر ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ اس موقع پر آپ کی طرف سے یہ پیغام آنا چاہیے. اور ہم اس میں اس حد تک تعاون کے لیے، اگر ہاتھ زبان کا انتظار کرتا رہے، اگر آنکھیں دیکھنے کے لیے زبان کے آرڈر کا انتظار کرتی رہیں، تو انسان کے جسم کا وجود کیسے کام کر سکتا ہے؟ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بہت اچھے افراد موجود ہیں جو اس موضوع کو بہت بہتر طور پر امت تک پہنچا سکتے ہیں. البتہ میں ان دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ ایک موضوع میں بہت سی چیزوں کو شامل کر دینے کی وجہ سامعین کا ذہن گنجلک ہو جاتا ہے. تو جو ہم لوگوں کا تفہیم شریعت کا طریقہ ہے کہ 7 موضوعات یا 5 موضوعات پر الگ الگ تفصیل سے خطاب کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. تعدد ازدواج کا موضوع،
طلاق میں طلاق کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے، طلاق کے لیے تحکیم کیوں ضروری نہیں ہے، نفقہ مطلقہ کا حکم شریعت نے کیوں نہیں دیا ہے، پھر آ جائیے میراث میں تو خواتین کا حق میراث، اس پر ابھی گفتگو کی گئی، پھر یتیم پوتے کا حق میراث، اس کے علاوہ متبنہ کا مسئلہ۔ تو ان تمام مسائل پر ایک ایک آدمی ایک ایک موضوع پر موضوع کے تجزیے کے ساتھ اور جدید وسائل سے استفادہ کرنے میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ مالیگاؤں میں آئی ٹی سے جڑے ہوئے لوگ بہت سارے ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے اگر لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کی جائے تو سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے اور بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ لیکن جو دو محاضرات ابھی ہمارے سامنے ہوئے، بہت بروقت، بہت مدلل، اپنے موضوع پر مکمل اور بہت اچھے۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی کتاب لکھی ہے چونکہ اس موضوع پر لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی مواد کی، اس کا نام ہے مسلم پرسنل لا چند غلط فہمیاں، شاید 200 صفحات کی ہوگی، اور اس کا انگریزی ترجمہ پروفیسر قدوسہ سلطانہ عثمانی یونیورسٹی کے استاذ ہیں، انہوں نے، اور جلیسہ یاسین ایڈوکیٹ، ان دونوں نے مل کر کیا ہے، اور اس میں تفصیل سے نیا ڈاٹا بھی داخل کیا گیا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے بالخصوص علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو بورڈ سے اس کتاب کو منگوا کر ضرور اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو مطمئن کرنے میں آپ کو اس سے مدد مل سکے۔ ہمارے دوست محترم جناب مومن مجیب ایڈوکیٹ صاحب نے بہت مومنانہ بات فرمائی ہے کہ جو انگریزی کا پرنٹ میڈیا ہے وہ مسلم پرسنل لاء کے مسائل کو، شریعت کے مسائل کو غلط ڈھنگ سے پیش کرتا ہے، اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مشکل یہ ہے کہ غلطی کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، ہم ناواقف ہیں، اس غلطی کو معلومات کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور غلطی کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کو غلطی پر ہی قائم رہنا ہے، سچائی ہم کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کورٹ میں جب جھوٹے گواہ پہنچتے ہیں، جن کے منہ میں وکیل سوالات کے جواب ڈالتا ہے کہ اس سوال کا جواب تم کو یہ دینا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، شاید اس کا ضمیر بھی ملامت کرتا، لیکن وہ اتنے اطمینان کے ساتھ اس جھوٹ کو کورٹ میں کہتا ہے کہ شاید آپ اتنی قوت کے ساتھ سچ بھی نہ کہہ سکیں۔ تو آپ سوچئے ایسے لوگوں کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہندوستان کی میڈیا کی صورتحال یہی، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، انہوں نے اس فلسفے پر عمل کرنا شروع کیا ہے کہ اس قدر جھوٹ بولو کہ وہ سچ بن جائے، لوگوں کے ذہن میں اس کی سچائی آ جائے۔ اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، دن رات آپ کے سامنے اس کی مثالیں آتی رہتی ہیں، اسی لیے بورڈ کا ایک شعبہ سوشل میڈیا کا ہے، اور ہمارے مولانا عمرین صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ جس قدر ممکن ہوتا ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہمارے مومن مجیب صاحب سے،
کہ آپ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا ایک گروپ تیار کیجیے۔ اس کی تو بہت کم امید ہے کہ وہ آپ کا مضمون اسلام کی حمایت میں شائع کریں گے، لیکن آپ مراسلے کی شکل میں ایسے جو مضامین آئیں اگر آپ اس پر اپنے کامنٹ بھیجیں تو عام طور پر مراسلات کو شائع کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی کچھ تلافی ہو سکے۔ لیکن آپ کی بات بہت معقول ہے، بہت مناسب ہے، آپ کا مشورہ بہت مفید ہے۔ ہم لوگوں کو اس سمت میں کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس سمت میں کوشش کریں گے آپ حضرات کے تعاون سے۔ ہمارے دوسرے بزرگ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب نے بورڈ کے بارے میں بڑے حوصلہ افزا کلمات کہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بورڈ کی سب سے بڑی حوصلہ افزائی یہ ہے کہ اس کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور اگر آپ جیسے لوگوں کے ذریعے پہنچے گا تو وہ زیادہ قوت کے ساتھ پہنچ سکے گا۔ یہ جو 2 پروگرام ہیں، 3 پروگرام ہیں بورڈ کے، قضاء، دارالقضاء، اصلاح معاشرہ اور تفہیم شریعت، یہ 3 پروگرام وہ ہیں جو عوام سے مربوط ہیں۔ ہم لوگوں کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے معاملات کو دارالقضاء میں لائیں، کورٹ میں ہے تو وہاں سے نکال کر دارالقضاء میں لائیں۔ آپ کا دارالقضاء شاید بہار کے دارالقضاء کے بعد سب سے قدیم دارالقضاء ہے۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے بورڈ کی تشکیل سے پہلے یہاں کے دارالقضاء کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے تشریف لائے تھے، حضرت مولانا مجاہد صاحب تشریف لائے تھے۔ اس کو تقویت پہنچانا چاہیے ہمیں۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں ایک بہت اچھا نظام قضا ہے، اور بہت اچھے تجربہ کار کہنہ مشق قضات اس میں یہاں کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب ازہری دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، ملک کے قدیم ترین قضات میں اصلاح معاشرہ ہمارے حضرت مولانا عمرین صاحب نے اس پر جتنی محنت کی ہے، اس کو نئی جہت دی ہے، اور انشاءاللہ اب بھی یہ اس پر محنت فرمائیں گے، اس کو ہم گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہر مسجد میں اصلاح معاشرہ کا کام ہو سکتا ہے، اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اپنی جگہ آپ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کریں، اور بورڈ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح تفہیم شریعت کا کام ہے، ماشاءاللہ پورے ملک میں اس کے پروگرام ہوئے ہیں، لیکن اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور مالی گاؤں اس مسئلے میں میں سمجھتا ہوں پورے مرہٹوارے کی قیادت کر سکتا ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کہوں تو پورے مہاراشٹر کی قیادت کر سکتا ہے۔ تو آپ حضرات کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور ہمارے دوست جناب مولانا عبدالعظیم فلاحی صاحب، انہوں نے بھی بہت اہم مشورے دیے، میں نے ان کے مشورے نوٹ بھی کر لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بورڈ ہمارے بزرگوں کے قائم کی ہوئی چیز ہے۔ جو منہج ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا، حضرت مولانا منت اللہ صاحب، ان کے بعد حضرت مولانا نظام الدین صاحب، ان کے بعد حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بورڈ کے صدور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب، حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب، اور اب حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، ہم تمام لوگ بالکل ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔
ہم کو الگ کوئی راہ بنانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ ہم اسی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے نقوش قدم کو دیکھ دیکھ کر اس پر اپنا قدم رکھیں۔ اب زمانے اور وقت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ملک کے حالات اس کے موافق ہوتے ہیں کہ آپ کوئی عوامی تحریک چلائیں، جیسے شاہ بانو کے زمانے میں تحریک چلی، اس درجے کی تحریک پھر بعد میں نہیں چل سکی۔ اسی طرح اور دوسرے بعض واقعات پیش آئے۔ 2014 کے بعد سے حالات بہت بدل گئے۔ کوئی بھی تحریک چلتی ہے تو بورڈ کی ورکنگ کمیٹی اس پر غور کرتی ہے کہ اس کو کس طرح چلایا جائے، کس پیمانے پر چلایا جائے، اور اس کو عوامی سطح پر چلانا مفید ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی کام ہوتا تھا اور اب بھی کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے فتنہ ارتداد کی طرف توجہ دلائی، یہ واقعی بہت اہم ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس پر ایک تفصیلی بیان جاری کیا تھا، اس کو انگریزی اخبارات نے بھی لیا، اور اس کو جو ہمارا گودی میڈیا ہے اس نے بھی منفی انداز پر لیا، حالانکہ ہم نے بہت محتاط انداز پر وہ بیان جاری کیا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اگر آپ غور کریں گے تو سب سے بڑا محرک جو ہے اس کا وہ کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام پر مسلمان عورتوں کا یقین کمزور ہو گیا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ان کے دل سے نکل گئی ہے۔ اکا دکا واقعہ ہوگا، وہ مردوں میں بھی ہوگا، عورتوں میں بھی ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مخلوط تعلیم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سنگ پریوار والے اپنے سماج کو ورگلا رہے ہیں۔ پہلے اگر کوئی غیر مسلم لڑکا کسی مسلمان لڑکی کو اپنے گھر لے کر چلا جاتا تھا تو ان کا سماج اس لڑکی کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اب وہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم کسی مسلمان لڑکی کو لے کر آؤ گے تو تم کو اتنا راشن دیا جائے گا، اتنے پیسے دیے جائیں گے، اور ان کے گھر والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس لڑکی کو عزت کا مقام دیں، اچھی بہو کا مقام دیں۔ یہ صورتحال میں بہت بڑی تبدیلی، کو ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منظم سازش، ان دونوں کی وجہ سے ایسے واقعات ابھی بڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کی کوشش کرنی چاہیے، بورڈ بھی اس کی کوشش کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو دوسری تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، وہ بھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن میں آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں، بڑی تعداد میں اس وقت کی صورتحال میں مسلمانوں کو گرلز کے لیے الگ تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے۔ آج کے دور میں آپ بچیوں کو تعلیم سے منع نہیں کر سکتے، تب اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو تعلیم کے لیے محفوظ ماحول فراہم کریں۔ تو اس پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو بات آپ نے کہی ہے انشاءاللہ ہم لوگ اور زیادہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے۔ یہ جو شعبہ ہے تفہیم شریعت کا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا، اگر اس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے کسی حکم پر عمل پیرا نہیں ہیں، قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے غافلین کا اور دوسرا گروہ ہے جاہلین کا۔ غافلین کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے، ان کو انکار نہیں ہے لیکن ناواقف ہیں، یا واقف ہیں لیکن غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے، اگر تمام مسلمان پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو جتنی مسجدیں اس وقت ہماری آبادیوں میں ہیں
شاید اس کی دوگنا اور مسجدیں بنانی پڑیں، لیکن بہرحال اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ امت میں ایک بہت بڑا طبقہ غفلت میں مبتلا ہے۔ ہر پڑھے لکھے مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ شریعت میں بیٹے کی طرح بیٹی کو بھی حصہ کیا گیا ہے، جیسا ابھی آپ کے سامنے ایک محاذر نے کہا، لیکن لازماً جیسے بیٹا باپ کی جائیداد میں حقدار ہے، بیٹی بھی حقدار ہے۔ لیکن یہاں ہم امید رکھتے ہیں کہ اچھی صورتحال ہوگی، کیونکہ یہ علماء اور عالمات کا شہر ہے، لیکن ہندوستان کے اکثر شہروں میں آپ جا کر دیکھیں، میں جاہل مسلمانوں کی بات نہیں کہتا، دیندار مسلمان، وہ مسلمان جن کو دیندار کہا جاتا ہے، اسلامی شاعر بھی رکھتے ہیں، دینی کاموں سے لگے ہوئے بھی ہیں، بیٹی کو حق نہیں دیتے۔ تو میرے پاس ایک معاملہ حیدرآباد میں آیا ترکے کا۔ بہن نے کہا کہ بھائی ہمیں حصہ نہیں دے رہا ہے، والدہ بھی زندہ ہیں، تمام بھائی دعوت و تبلیغ کے کام سے لگے ہوئے ہیں، اور ایک بھائی اس میں بنگلور کی ایک بڑی دینی درسگاہ سے حافظ قرآن بھی ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کو بٹھایا، اب بھائیوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں، ہم نے اس کی شادی پر بہت خرچ کیا، یہ دیا وہ دیا، ہمارے گھر میں یہ مسائل پیش آئے، والدہ بیمار پڑی، والد کے انتقال کے بعد ہم لوگوں نے علاج کرایا، اس نے تو اس میں کچھ خرچ نہیں کیا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم حافظ قرآن ہو، وہی بڑھ بڑھ کر بول رہے تھے، اس آیت کو تم پڑھو، یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس آیت کا ترجمہ تم دیکھ لو، تم میری بات پر یقین نہ کرو، کوئی بھی اردو ترجمہ قرآن پاک کو اٹھاؤ، دیکھو اس میں بہن کا حق بتایا گیا ہے کہ نہیں بتایا گیا ہے۔ بہرحال وہ کٹ حجتی کرتے رہے۔ اس زمانے میں جو حیدرآباد میں جماعت کے ذمہ دار تھے، بڑے دیندار اور فریس آدمی تھے، اور اکثر جماعت کے احباب کے یہ جو آئلی مسائل تھے اپنی حسن ظن کی وجہ سے میرے پاس بھیجتے تھے۔ میں نے کہا ایسا کرو، تم امیر صاحب سے جا کر بات کر لو، جو ان کا فیصلہ ہو اس کو قبول کر لو۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ کام میں ہمارے امیر ہے کہ ہماری پوری زندگی کے امیر ہیں۔ دیکھیے شیطان کس طرح بہکاتا ہے آدمی کو۔ تو یہ گروہ غافلین کا ہے، شریعت کا انکار نہیں ہے، لیکن نفس کے غلبے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے۔ دوسرا گروہ ہوتا ہے جاہدین کا۔ جحود کے معنی آپ جانتے ہیں انکار کے ہیں، جو شریعت کے حکم ہی کا انکار کرتا ہے، شریعت کے حکم ہی کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دو گروہ ہیں۔ پہلے گروہ کے لیے موعظۃ حسنہ کافی، قرآن میں جو فرمایا گیا موعظۃ حسنۃ، اچھی طرح نصیحت، اچھی طرح فہمائش، اچھے انداز میں کسی بات کو سمجھانا، درد مندی کے ساتھ کسی بات کو کہنا، یہ پہلے گروہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر دینداری کے ظاہری آثار نہیں ہوتے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، لباس بہت ہی ماڈرن لباس میں ہیں، سر کے بال الگ انداز کے ہیں، لیکن جب کوئی بات اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیے، اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے سامنے اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کی جو عمل کی کوتاہی ہے وہ جہود کی وجہ سے نہیں، غفلت کی وجہ سے۔ تو موعظت سے، نصیحت سے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔
دوسرا گروہ جو جاہدین کا ہے، جو جحود اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ مجادلہ حسنہ ضروری ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں تو بڑی تعداد علماء کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حسنہ سادہ صیغہ صفت، معزت کے لیے حسنہ کا لفظ استعمال کیا گیا جو ایک سادہ اور عام صیغہ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجادلہ کے لیے اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، بہتر منہج ہو سکتا ہے، بہترین دلیل ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے تم بحث کرو۔ تو اس دوسرے گروہ کے لیے ضروری ہے جدال احسن کی، مجادلہ کی۔ لوگ سمجھتے ہیں جدال کے معنی مار پیٹ ہاتھا پائی کرنا ہے، نہیں۔ جدال کے معنی ہے دلیل کے ذریعے دوسرے کو مطمئن کرنا اور اس کو قائل کرنا۔ تو بورڈ نے اصلاح معاشرہ کا جو شعبہ قائم کیا ہے وہ موعظت حسنہ کے لیے۔ عام لوگ جو شریعت کے احکام سے غافل ہیں کسی وجہ سے، لیکن شریعت کے منکر نہیں ہیں، اصلاح معاشرہ کے پروگرام کے ذریعے ان کی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور تفہیم شریعت کا شعبہ جو قائم کیا گیا ہے یہ اس دوسرے طبقے کے لیے، جاہدین کے لیے، جن کو شریعت کے احکام سے انکار ہے، چاہے غلط معلومات کی بنیاد پر، چاہے نفس کے تکبر کی بنیاد پر، چاہے شریعت کے احکام سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر، چاہے عناد کی بنیاد پر، ان کے لیے مجادلہ حسنہ ہے۔ ہم دلیل کے ذریعے ان کو قائل کریں، یہ بہت اہم شعبہ ہے۔ 1983 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تفہیم شریعت کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد سے اس کے درجنوں پروگرام ہوئے ہیں۔ تفہیم شریعت کا پروگرام عام طور پر وکلاء اور علماء کے درمیان ہوتا ہے۔ میں جو حضرات علماء ہیں یہاں، اور اگر وکلاء ہوں تو ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس کام کو آپ لوگ اوڑھ لیجیے، اس کام کو آپ حضرات اپنے ذمہ لے لیجیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے ہماری عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال 60 سے اوپر ہے، 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ہم نے اپنی اتنی سی زندگی میں 3 دور دیکھے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ مولانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا کیا حکم ہے، ان کو بتا دیا گیا، مطمئن ہو جاتے تھے۔ فقہ کی کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے بتا دیا گیا، وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ جس میں اگر آپ مسئلہ بتا دیتے تو وہ پوچھتے کہ اس کی دلیل شرعی کیا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے کسی حدیث میں؟ ہم صرف امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی بات کیوں مانیں؟ آپ قرآن کی آیت پیش کیجئے، حدیث پیش کیجئے۔ یہ دوسرا دور تھا۔ اب یہ تیسرا دور ہے مغربی تہذیب کے غلبے کی وجہ سے، الہادی فکر کے حاوی ہو جانے کی وجہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ بتایا، مسئلے کی دلیل بھی حدیث سے بتا دی، تب بھی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات حدیث میں آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ ٹھیک ہے یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ بیٹی کا حصہ بیٹے کا آدھا، لیکن کیوں بیٹے کا حصہ آدھا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ ناانصافی کی بات ہے، ظلم کی بات ہے۔ یہ اس تیسرے دور میں ہے، اس کو میں جہود سے تعبیر کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا بورڈ کے سابق جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 3 طلاق کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، پورے ملک میں کھڑا ہوا تھا۔ شاہ بانو کیس سے جو شریعت کی منچاہی تعویلات کا سلسلہ شروع ہوا،
ابھی تک کی تاریخ میں اس کا آخری سلسلہ وہ 3 طلاق کا مسئلہ تھا، اور پتہ نہیں آئندہ اور کیا ہو۔ اس وقت میں اس کی تحریک چلی، اور ملک کے بعض علاقوں میں بڑی تعداد میں خواتین کی ریلی نکلی، میرے خیال ہے مالیگاؤں میں بھی نکلی ہوگی جی، راجستھان میں تو ایسی ریلی نکلی جس میں لاکھوں خواتین تھیں، اور 3 کروڑ سے زیادہ خواتین کے دستخط پیش کیے گئے۔ لیکن میں ہمارے مجیب صاحب سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ جس خواتین کے نام پر یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا تھا، اور مجموعی طور پر اتنی بڑی تعداد میں عورتوں نے شریعت کے قانون پر رضامندی کے اظہار کے لیے اپنے دستخط کیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نہ میڈیا نے اس کو کہیں جگہ دی، نہ حکومت نے اس دستاویز کو قبول کیا، یہاں تک کہ جب بورڈ کے وفد اس دستاویز کو لے کر لا کمیشن کے پاس گیا، اس نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہمارے ملک میں انصاف ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت تحریک اٹھی، اس پر کافی باتیں ہوئیں، لوگوں کو سمجھایا گیا، تفہیم شریعت کے پروگرام بھی ہوئے، تو ہم کو اپنے لوگوں اس زمانے جو بات کہنا چاہ رہا تھا مجھ سے ہٹ گیا، اس زمانے میں جو لوگ دستخط کرانے گئے خواتین سے، ان میں بہت سے لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت ہم نے دستخط تو کرا دیے، کیونکہ ایک سماج کا دباؤ ہوتا ہے، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، لیکن بہت سی عورتوں نے، خواتین نے، خاص کر پڑھی لکھی خواتین نے کہا کہ صاحب ہم مسلمان تو ہیں، لیکن یہ جو اسلام میں مرد کو 2 شادی کی اجازت دے دی گئی ہے، طلاق کا حق دے دیا گیا ہے، اور لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو دوہرا حق میراث دیا گیا ہے، یہ ہے تو ظلم۔ آپ سوچئے اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ میری خود ہوئی بات ایک جدید تعلیم یافتہ صاحب سے، ایک بڑے دانشور سے، وہ بڑی سیاسی شخصیت میں تھے تلنگانہ کی، اور اتفاق سے وہ بہت زیادہ بیمار تھے اس وقت۔ میں ان کی عیادت کے لیے گیا، وہ وزیر بھی رہے تلنگانہ میں، اور ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، تو وہ مجھ سے بات کرنے لگے۔ اس وقت یہ موضوع چل رہا تھا، کہنے لگے مولانا صاحب آپ ہم کو معاف کیجیے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری شریعت نے عورتوں کے ساتھ زیادتی ضرور کی ہے۔ اب میں ان کو اس وقت کیا کہتا، میں نے کہا اس وقت آپ جس صورتحال میں ہیں، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے نہیں چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس سے توبہ کر لیجئے۔ اب اس وقت آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ میں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ سمجھا سکوں۔ تو خیر وہ خاموش ہو گئے، اور کہنے لگے کوئی غلط بات ہم نے کہی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کہا اللہ معاف کر دے، یہ دعا کیجئے آپ۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو جہود کا عنصر ہے، یہ کیسے مسلم سماج اور مسلم معاشرے کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری حضرات علماء کی ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی مثال دی ہے ستاروں سے۔ العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، جیسے آسمان میں ستارے ہیں ویسے علماء زمین میں ہیں۔ اور ستاروں کا ایک وصف قرآن نے بیان کیا ہے، رجوما للشیاطین، کہ یہ ستارہ شیطان کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطانی تحریکات کا مقابلہ کرنا، شیطانی افکار کا رد کرنا، اور مسلمانوں کو اور انسانیت کو اس سے بچانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور یہ کام ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تفہیم شریعت کا کیا مقصد؟
میں ان سے کہتا ہوں کہ تفہیم شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ مقام ایمان سے مقام اطمینان پر آ جائیں۔ آپ مانتے ہیں اور اللہ رسول کا حکم ہے، آپ کا اس پر یقین ہے، لیکن جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہمارا اس پر ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے قلب کو بھی اس پر طمانینت حاصل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کے ایمان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسانی فطرت ہے بَوَدْ مانند دیدہ، جس چیز کو آدمی دیکھ لیتا ہے اس پر آدمی کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کو غیب کی بعض حقیقتیں دکھائی گئی، تو یہ ہمارا کام ہے کہ شریعت کے احکام پر ایمان تو ہر مسلمان کا ہے۔ کسی بھی مسلمان سے یہ پوچھئے کہ ابھی قرآن نے جو احکام دیے ہیں، شریعت میں جو ہدایتیں دی گئی ہیں، تم ان پر یقین رکھتے ہو کہ نہیں؟ وہ یہی کہے گا کہ ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہے کہ ہم ان کو اس یقین پر مطمئن بھی کریں، خاص کر جو ہماری نئی نسل ہے ان کو ہم مقام اطمینان تک پہنچائیں۔ یہ تفہیم شریعت کے پروگرام کا اور تفہیم شریعت کی کمیٹی کا مقصد ہے۔ جو مسائل اس ضمن میں آتے ہیں ان میں بہت اہم مسائل پر گفتگو ہو گئی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اس پروگرام میں خاص کر پولیگیمی کے مسئلے پر، عورتوں کے ہیریٹیج کے مسئلے پر، تعدد ازدواج اور خواتین کے حق میراث پر گفتگو ہو تفصیل سے، اس لیے کہ یہ دونوں موضوع اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں اس پر آ گئی۔ بس ایک بنیادی بات سمجھنی ہے جو ہم نے شروع میں کہی ہے، تو ہم نے ایک بنیادی بات کی طرف میں متوجہ کروں گا، جس کے لیے ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ہم لوگ بچپن سے جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں اس آیت کو سنتے آئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں گورنروں کے لیے، چونکہ گورنر ہی اس زمانے میں امام خطیب ہوتے تھے، ان کے لیے سرکولر جاری فرمایا تھا کہ اس آیت کو خطبے کا حصہ بنا لیں، اور اس آیت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت اتنی جامع ہے کہ قرآن مجید میں اگر اور کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو یہی لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے کافی ہوتی۔ تو اب اس کی تفصیل کا تو موقع ہے نہیں، لیکن میں نے اس پہلو سے اس آیت کو پڑھا ہے کہ اس آیت میں شریعت کے مزاج کو بتایا گیا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ شریعت کے قوانین کی بنیاد عدل پر اور احسان پر ہے۔ 3 طریقے کے نظام زندگی کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، عدل، احسان اور بغی۔ بغی کے معنی تو ظلم کے ہیں، کسی کے حق کو اس سے بڑھا دینا، یہ بغی ہے۔ شوہر کا جتنا حق ہو اس سے زیادہ اس کو دے دینا، بیوی کا جتنا حق ہو اس سے زیادہ بیوی کو حق دے دینا، جیسا کہ آج کل مغرب میں کوشش کی جاتی ہے، یہ تو بغی ہے۔ اس سے ہمیشہ معاشرے میں فساد ہی پیدا ہوتا ہے۔ باپ کو حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تنبیہ کرے، لیکن غلطی تو باپ سے بھی ہوتی ہے نا، تو اگر بچے کو بھی آپ حق دیں کہ تم بھی اپنے باپ کی تنبیہ کرو، باپ نے تم کو 2 تھپڑ مارا، تم بھی باپ کو 2 تھپڑ مارو، آپ سوچئے کوئی سلیم الطبع انسان اس کو گوارا کر سکتا ہے؟
اور کوئی شریف بچہ اپنے لیے اس بات کو پسند کر سکتا ہے؟ یہ بغی ہے یہ۔ اور احسان جو طریقہ زندگی ہے وہ ہے اخلاقی طریقہ زندگی، اپنے حق سے زیادہ دینا اور اپنا حق سے کم وصول کرنا، یہ احسان ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للمطلقات متاعا بالمعروف، عورت کو طلاق دی جا چکی ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے، لیکن تم اس کو کچھ تحفہ دے کر رخصت کرو اپنی طرف سے۔ اتنے سال اس نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری، تم کو اس نے اولاد اس کے ذریعے حاصل ہوئی، اب کسی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا تو ایسا نہیں کہ مار پیٹ کر بھگا دو، تلخی کے ساتھ رشتہ ختم کرو، خوشگوار ماحول میں رشتہ ختم کرو اور اس کو کچھ دے کر رخصت کرو۔ اور بہت بڑی مقدار متا کے دی جاتی تھی۔ حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی ایک اہلیہ کو طلاق دی، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور حضرت حسن کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو ان کی بیوی نے، غالباً شہر بانو ان کا نام تھا، انہوں نے مبارکباد دی۔ تو مبارکباد تو دی تھی انہوں نے خلافت پر، لیکن چونکہ اس خلافت کا پس منظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، تو اس کی وجہ سے حضرت حسن کو بہت صدمہ ہوا اور وہ شدت رنج میں، شدت غضب میں انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ پھر بعد میں ان کو پچھتاوا بھی ہوا اور کہنے لگے کہ اگر ہم نے اپنے نانا جان سے یہ نہ جان رکھا ہوتا کہ 3 طلاق دینے کے بعد بیوی کو لوٹانے کی گنجائش نہیں ہے تو میں ان کو لوٹا لیتا۔ اور پھر انہوں نے بعض روایتوں کے مطابق 1000 اور بعض روایتوں کے مطابق 10,000 دینار اپنی بیوی کو متاع کے طور پر دیے۔ آپ سوچئے 20 دینار 87.5 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، تو اگر 1,000 دینار ہم مان لیں کتنی بڑی رقم ہو، ان پر واجب نہیں تھی یہ، لیکن انہوں نے حسن معاشرت کے طور پر اپنی مطلقہ بیوی کو انہوں نے عنایت فرمایا۔ تو احسان کا مطلب ہے قانون سے بڑھ کر اخلاق کے دائرے میں کام کرنا۔ لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی خاص کر بیٹی تو نہیں، بیٹا بالغ ہو جائے، اس کا نفقہ باپ پر باقی نہیں رہتا ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، باپ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب اپنا کماؤ، اپنی ضرورتیں پوری کرو، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بچہ اگر 25 سال تک بھی پڑھتا ہے، تعلیم اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا ہے تو باپ اس کے لیے شجر سایہ دار بنا رہتا ہے۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو درخت کا کام یہ ہے کہ وہ تپش کو سہتا ہے اور اپنے نیچے کے لوگوں کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ باپ کا یہی کردار ہے، جتنی تپش ہے اس کو وہ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے اور زندگی کی ٹھنڈکیں اور راحتیں تم کو مہیا کرتا ہے۔ یہ احسان میں داخل ہے، یہ واجب نہیں ہے باپ پر۔ تو شریعت کے جو احکام ہیں ان میں کچھ تو عدل پر مبنی ہے جو اصل قانون ہے، اور کچھ اخلاق پر مبنی ہے جس کو قرآن مجید نے احسان سے تعبیر کیا ہے۔ اور ہر جگہ احسان کا یا معروف کا لفظ بھی ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ اگر بیوی کو لوٹاؤ یا تو بھلے طریقے پر رکھو اور نہیں تو بہتر طریقے پر احسان کے سلوک کے ساتھ واپس کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک صاحب کی اونٹنی باقی تھی قرض، وہ قرض کی وصولی کے لیے آئے۔ حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو ہماری اونٹنیوں میں سے کوئی اونٹنی ہو تو ان کو ادا کر دو۔ وہ دیکھ کر آئے، کہنے لگے حضور جتنی اونٹنیاں ہیں وہ اس اونٹنی سے بڑھی ہوئی ہے جو آپ نے ان سے قرض لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہی اونٹنی دو۔
کیونکہ قرض کی ادائیگی احسان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سود لینا جائز نہیں ہے کہ ہم کسی سے 1,00,000 روپے لیں اور 1,10,000 کا مطالبہ کریں، لیکن مقروض کو احسان کا عمل کرنا چاہیے کہ صاحب یہ 1,00,000 روپے ہم آپ کا قرض ادا کر رہے ہیں، اور ہم یہ اپنی مرضی سے آپ کی طلب کے بغیر یہ 10,000 روپے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی مشکل وقت میں مجھے قرض دیا تھا اور اس سے ہمارے بڑے مسائل حل ہوئے۔ تو قرض کی ادائیگی یہ عدل ہے، یہ قانون ہے، اور اس کے ساتھ تحفہ دینا یہ احسان ہے۔ تو ایک طریقہ تو بغی کا ہے جو جائز نہیں ہے، دوسرا طریقہ احسان کا ہے جو واجب نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن اصل جو قانون ہے وہ عدل کا ہے، یہ واجب ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس میں کوتاہی کرنا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اب عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی ذمہ داریاں ہوں اتنا اس کا حق، اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کیا جائے۔ ایک بچہ آپ کا 1 سال کا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، اور دوسرا بچہ 5 سال کا ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے، اور تیسرا بچہ آپ کا 20 سال کا ہے، ظاہر ہے 5 سال والے سے زیادہ وہ کھائے گا۔ اب آپ نے کہا کہ نہیں، ہم کو عدل سے کام لینا ہے، ایسا کیوں ہوگا؟ وہ بچہ دودھ پی رہا ہے، تم لوگوں کو بھی اتنا ہی دودھ پینا ہوگا۔ تو سوچئے لوگ آپ کی عقل پر فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو ایک طریقہ تو ہے مساوات کا، برابری، ہر ایک کو یکساں، اور ایک طریقہ ہے عدل کا، جسٹس کا، کہ جس کو ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ کبھی انصاف میں مساوات شامل ہوتا ہے اور کبھی شامل نہیں ہوتا ہے۔ تو آج جو مغربی تہذیب ہے ہماری، 2 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے۔ ایک تو ایکویلٹی، مساوات، ہر ایک میں برابری، آقا اور مزدور میں کوئی فرق نہ ہو، جیسے کمیونسٹ حضرات کہتے تھے، شوہر اور بیوی میں کوئی فرق نہ ہو، ماں باپ اور اولاد میں کوئی فرق نہ ہو، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا فتنہ ہے آزادی کا، ہر آدمی اپنے وجود کے بارے میں آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، افسوس کی بات ہے، مغرب کی نقالی کرتے ہوئے، اصل میں تو یہ مغرب کا نعرہ ہے، مغرب کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے پڑوسی ملکوں میں جو ماڈریٹ خواتین ہیں، جو مغرب سے متاثر خواتین ہیں، انہوں نے ریلی نکالی اور ان کا نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی، میں اپنے جسم کے مالک ہوں، میں جو کروں، میں اپنے جسم کو شوہر کے حوالے کروں، کسی اور کے حوالے کروں، کسی کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ 2 بنیادی تصور ہے اس وقت ویسٹرن کلچر کا، مغربی تہذیبی فکر کی یہ 2 بنیادیں، مساوات اور غیر محدود آزادی۔ آزادی کا لفظ بہت اچھا ہے، لیکن اگر آزادی غیر محدود ہو جائے تو وہ انسانیت کے لیے اتنے ہی نقصان دہ۔ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی گاڑی چلائیں جہاں سے چلائیں، لیکن اگر آپ سڑک پر نکلے اور اس حق کا استعمال کرتے ہوئے آپ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بائیں طرف کے بجائے دائیں طرف چلانے لگے، آپ کو بھی نقصان ہوگا، دوسروں کو بھی نقصان ہوگا۔ اگر آپ اس آزادی کو محدود نہیں کریں گے، یہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ مغرب میں لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کو شراب پینے کی آزادی ہونی چاہیے، یہ اس کی ذات کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، شراب کا تعلق صرف اس کی ذات سے نہیں، اس کی بیوی سے بھی ہے، اس کے ماں باپ سے بھی ہے، اس کے بھائی بہنوں سے بھی ہے، اس کے بچے سے بھی ہے۔ شراب پینے والے لوگوں کی گھر کی عورتوں سے آپ پوچھیں، جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے، وہ عورت کی عزت و آبرو کی، اس کے وقار کا خیال نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتا،
بال بچوں کے فرائض اور ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، تو ایسی غیر محدود آزادی جو سماج کے لیے دردسر بن جائے وہ کوئی قابل تعریف بات نہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آزادی بہت اچھی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب رستم کے دربار میں پہنچے اور رستم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم لنخرج عبید الناس الی عبادت اللہ، میں لوگ جو انسانوں کی غلامی کا شکار ہیں ان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں۔ تو اسلام نے تو شخصی آزادی کا تصور دیا۔ آپ دیکھیے اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب میں نکاح کے لیے لڑکی سے اجازت نہیں لی جاتی تھی، باپ کا حق سمجھا جاتا تھا، اس کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی، وہ جس سے چاہے شادی کر دے۔ اسلام نے سب سے پہلے اس بات کو لازم کیا کہ کسی لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ ایک باپ نے ایک لڑکی کا نکاح اس کی پسند کے خلاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو ختم فرما دیا۔ تو آزادی کا تصور تو حقیقت میں اسلام نے دیا ہے، لیکن ایسی آزادی جو انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ آپ لاٹھی چلائیے مگر آپ کی لاٹھی کا دائرہ وہاں تک ہے جہاں وہ کسی دوسرے کی ناک سے نہ ٹکراتی۔ آپ ایسی لاٹھی چلا رہے ہیں کہ کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، تو سوچئے یہ آپ کی لاٹھی چلانے کی آزادی یہ کیا سماج کے لیے فائدہ مند ہو سکتی؟ اسلام نے آزادی کو محدود کیا۔ اسی طرح ایک ہے ایکوالٹی اور ایک ہے جسٹس، ایک ہے مساوات اور ایک ہے عدل۔ آج کل لوگ مساوات کی بات کرتے ہیں، مغرب سے لے کر مشرق تک مساوات کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ مساوات حقیقت میں کسی کے ہاں نہیں۔ آپ مغربی کلچر میں دیکھیے کہ سیاہ فام اور سفید فام لوگوں کے درمیان کتنا امتیاز کیا جاتا ہے۔ ہمارا ملک تو انسانوں کے درمیان تفریق کی بدترین مثال ہے، ان کا مذہب اور ان کا سماج، جہاں کے انسانوں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، انسان کو چیز چھو لے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے مساوات کی تعلیم دی، لیکن مساوات کے ساتھ اسلام نے عدل کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مساوات کی بنیاد پر نہیں بنایا۔ اگر اس کائنات کی فطرت مساوات ہوتی تو یا تو ہر آدمی بہت طاقتور بہادر ہوتا یا ہر آدمی بہت کمزور ہوتا تاکہ مساوات ہو سکے، یا تو ہر آدمی بہت ذہین اور ذکی ہوتا یا ہر آدمی بہت غبی اور کند ذہن ہوتا، یا تو ہر آدمی بہت اچھا مقرر ہوتا یا ہر آدمی بہت کم زبان اور کم سخن ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مساوات میں صلاحیتوں کا فرق رکھا ہے۔ تو جب انسانی سماج کو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت کے ساتھ بنایا ہے تو اس کے لیے حقوق کے معاملے میں مساوات کا فلسفہ مفید نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ بریانی بنائیں اور مساوات کے اصول پر بنائیں کہ بھئی جتنا چاول ہم رکھیں گے کہیں مساوات کے خلاف نہ ہو جائے، ہم اتنا ہی گوشت بھی رکھیں گے، اتنا ہی تیل اور مسالہ بھی رکھیں گے اور نمک بھی اتنا ہی رکھ دیں گے تاکہ پوری طرح مساوات ہو، تو آپ سوچئے یہ بریانی کھانے کے لائق ہوگی؟ آپ شاید زبان کی نوک پر بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن اگر چاول کو آپ چاول کی طرح رکھیں، اس کے تناسب سے گوشت رکھیں، اس لحاظ سے تیل مسالہ رکھیں، اس کے لحاظ سے بقدر ضرورت نمک رکھیں، تو بریانی کتنی مقبول ہے ہم لوگوں کے سماج میں، اور آدمی کتنے چٹخارے لے کر کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی فطرت مساوات پر نہیں رکھی ہے، تفاوت پر رکھی ہے۔ اس لیے اس سماج کے لیے عدل کا پیمانہ صحیح ہے، عدل ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ اس کو ایک لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہمارے فقہا کے ہاں قاعدہ فقہیہ ہے، الخراج بالضمان۔ جس کی ذمہ داریاں جتنی زیادہ ہوں گی اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ ہوں گے۔
ایک آدمی 12 گھنٹے کام کرے اور ایک آدمی 2 گھنٹے کام کرے اور آپ دونوں کی تنخواہ برابر کر دیں، یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ جو جتنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے اتنی زیادہ اس کی آمدنی ہونی چاہیے، اس کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیے، مرد و عورت کے معاملے میں اسلام نے قانون فطرت کی رعایت کی۔ کمانے کی، کسب معاش کی پوری ذمہ داری مرد پر رکھی۔ یہاں تو ماشاءاللہ عام طور پر لوگ اپنے شہر میں اپنا ذریعہ معاش مہیا کر لیتے ہیں، بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن میں جس شہر میں رہتا ہوں وہ اس بات کے لیے مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ روزگار کے لیے پوری دنیا میں جاتے ہیں، امریکہ سے لے کر خلیج اور مشرق کے ملکوں تک۔ اور خاص کر ایک محلہ ہمارے ہاں عربوں کا ہے، ہزارم کا۔ ان کے ہاں تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر سے 2-3 آدمی باہر نہ ہو۔ تو آپ سوچئے، اگر کسی آدمی کو اپنے مقام پر روزگار نہیں ملے، جاب نہیں ملے، آپ کا بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، دونوں تعلیم یافتہ ہیں، بیٹے کو تو آپ یہاں سے امریکہ تک بھیج سکتے کہ وہاں جا کر کام کرے، اچھی تنخواہ حاصل کرے، اپنی زندگی کو اچھی بنائے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ کیا آپ بیٹی کو اتنی دور تنہا بھیجنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر کسب معاش کی زیادہ صلاحیت رکھی بمقابلہ عورتوں کے۔ ہم نے تو صرف ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا، اپنی حفاظت کا پہلو، لیکن جسمانی قوا کا پہلو، جسمانی تکان کا پہلو، فطری عوارض کا پہلو، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں تو لڑکوں میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے کسب معاش کی۔ اسلام نے عورت کے لیے کسب معاش کو بالکل حرام نہیں کہا، شرعی حدود کے ساتھ اگر وہ کسب معاش کا کوئی طریقہ اختیار کرے جائز ہے اور حضور کے زمانے میں ثابت ہے، لیکن عورت پر کسب معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی۔ نہ اس کو باپ مجبور کر سکتا ہے کسب معاش کے لیے، نہ اس کو شوہر مجبور کر سکتا ہے۔ مرد پر ذمہ داری رکھی گئی، باپ اپنے بیٹے کو مجبور کر سکتا ہے کسب معاش پر، اور شوہر اپنی بیوی اپنے شوہر سے تقاضا کر سکتی ہے کہ تم جا کر کماؤ، گھر میں بیٹھے رہو۔ سارے کسب معاش کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی، اس لیے ساری ملی ذمہ داریاں شریعت نے سمیٹ کر مردوں پر رکھ دی۔ شادی سے پہلے ماں باپ کا نفقہ کس پر واجب ہے؟ بیٹوں پر واجب ہے۔ بیوی کا نفقہ اس پر واجب ہے، اولاد کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیوہ، کوئی بہن بیوہ اور مطلقہ ہو کر گھر آ جائے اور والد کا انتقال ہو چکا تو اس کا نفقہ بھی اسی پر واجب ہے، یعنی پوری گھر کی ذمہ داری اس پر۔ اس کے مقابلے میں آپ عورتوں پر دیکھیں تو کوئی مالی ذمہ داری ان پر نہیں رکھی گئی، اپنا نفقہ بھی ان پر واجب نہیں ہے۔ یہاں علماء موجود ہیں، آپ پوچھ لیجئے، شوہر اگر محتاج بھی ہو اور بیوی غنی ہو تب بھی شوہر کا نفقہ بیوی پر واجب نہیں ہے، اور بیوی اگر غنی بھی ہو، مالدار بھی ہو، تب بھی شوہر پر اس کا نفقہ واجب باقی رہتا ہے۔ اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا نفقہ نہیں دے سکتا۔ تو ساری ذمہ داریاں شریعت نے شوہر پر، مرد پر رکھ دی۔ زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی گئی، نہ اس پر اپنا نفقہ ہے، نہ اس پر اپنے بچوں کا نفقہ ہے، نہ اس پر اپنی اولاد کا نفقہ ہے، نہ اکثر حالات پر نہ اس پر اپنے والدین کا نفقہ ہے، نہ اس پر بھائی بہنوں کا نفقہ ہے۔ ہر ذمہ داری سے عورت کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ عورت کے لیے جو کچھ ہے، جو پیسے بیوی کو دیے جاتے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، اس کے لیے تو صرف اس لیے ہے کہ چونکہ عورتوں میں زیورات کی بہت خواہش ہوتی ہے، بھائی تم اس سے زیور خرید لو، اچھے کپڑے خرید لو۔ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں رکھی گئی کہ بیٹے کو تعلیم دلاؤ، بیٹی کو تعلیم دلاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ جب ساری ذمہ داریاں کمانے کی صلاحیت مرد میں ہے
اس وجہ سے ساری ذمہ داریاں مردوں پر رکھی گئی، اور جب ساری ذمہ داریاں مردوں پر رکھی گئی تو ان کے حقوق تھوڑے سے زیادہ رکھے گئے۔ میں ایک دفعہ بمبئی آیا ہوا تھا، وہاں وکلا کا، جس میں بڑی تعداد غیر مسلم حضرات کی تھی، تو وہ اس میں شریک تھے۔ اس میں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے پرسنل لاء پر گفتگو کرنی تھی۔ اس میں سکھ بھائی بھی تھے، ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے۔ مجھ کو اسلام کے بارے میں ترجمانی کرنی تھی، اور جو اس کی صدارت کر رہی تھی وہ بمبئی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس خاتون تھی۔ تو کئی لوگوں نے مسلم فیصلوں پر آواز اٹھائی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ایمانداری سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو اور ساری ذمہ داری آپ کے بیٹے پر ہو، سب ذمہ داری ہے، گھر کی، خاندان کی پوری ذمہ داری اس پر ہو، بیٹی پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور آپ اپنی دولت کو تقسیم کرنا چاہیں، تو کیا آپ بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے، یا وہ بیٹا جو آپ کی اور پورے گھر کی پرورش کر رہا ہے اس کو آپ کچھ بڑھ کر دیکھنا چاہیں گے؟ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ شریعت میں مرد اور عورت ہونے کی بنا پر فرق نہیں کیا گیا۔ اگر مرد اور عورت ہونے کی بنا پر فرق کیا جاتا ہے حق میراث میں، تو ہر جگہ فرق ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، اور میں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے، اپنے ہمدرجہ مرد رشتہ دار کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ متعدد صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں عورت کا رشتہ اپنے ہمدرجہ مرد کے رشتہ دار کے برابر ہوتا ہے۔ یہ 2-3 صورتیں ہیں جس میں مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ تفریق مرد و عورت ہونے کی بنا پر نہیں، تفریق اس بنیاد پر ہے کہ جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اس کے رائٹس زیادہ ہوں گے، اور جس کی ذمہ داریاں کم ہوں گی ان کے رائٹس کم ہوں گے۔ تو انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے یہ جو بات میں نے کہی مسلم پرسنل لاء کے بارے میں، اس کو قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ اسلامی شریعت کے اس اصول کو سمجھا ہے، اور یہ بہت لاجیکل بات ہے جو مولانا صاحب نے کہی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل کے نظام پر قائم کیا، اور یہ سماج عدل ہی کے نظام پر چل سکتا ہے۔ اور جب آپ عدل کے نظام پر چلائیں گے تو مردوں اور عورتوں کے حصے میں کہیں کہیں تفریق ہوگی، بنیادی حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مرد کی جان، ایک عورت کی جان، دونوں کی شریعت میں برابر حیثیت ہے۔ مجھ سے، میں یورپ کے ایک ملک میں گیا ہوا تھا، ایک صاحب نے سوال کیا، یہی بات میں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ عورت کی جان اور مرد کی جان اسلام میں برابر ہے؟ مرد کی دیت زیادہ ہوتی ہے، عورت کی دیت اس کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا دیت جان کی قیمت نہیں ہوتی ہے، زندگی کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو دوسرے انداز سے سوچئے کہ ایک مرد کو قتل کرے کوئی شخص یا ایک عورت کو قتل کرے کوئی شخص، کسی عورت کو مرد نے قتل کیا وہ بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا اگر اسلامی شریعت وہاں نافذ ہو، اور کسی مرد کو عورت نے قتل کیا وہ بھی قصاص میں قتل کی جائے گی، جان دونوں کی برابر ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیشہ خاندان کا کہ معاشی ضروریات مرد سے متعلق ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کی بیٹی مر گئی تو صدمہ تو بہت ہوگا، ہو سکتا ہے بیٹے کی موت سے بھی زیادہ ہو، لیکن اس کے معاشی حالات پر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس کا بیٹا مارا گیا تو صدمہ تو ہوگا ہی، گھر کا پورا معاشی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے دیت زیادہ رکھی ہے مرد کی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھا گیا ہے۔ تو تفہیم شریعت کا جو یہ شعبہ ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو شریعت کے احکام کو انسانی عقل، انسانی فطرت، انسانی ضرورت اور انسانی مصلحت سے ہم آہنگ کر کے سمجھائیں۔ میں درخواست کرتا ہوں
حضرت مولانا عمرین صاحب سے بھی، اور یہاں تمام علماء اور ذمہ داران ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں مختلف تنظیموں کے بھی، کہ ہم اس پروگرام کو کثرت سے رکھیں اور علماء اور وکلاء کے درمیان مکالمے کی مستقل مجلس رکھیے، صرف انہی مسائل پر نہیں۔ ایک دن علماء اور وکلاء بیٹھیں اور ان کی گفتگو کا موضوع ہو نکاح کا انعقاد، ایک دن آپس کی گفتگو کا موضوع ہو مہر، ایک دن آپس کی گفتگو کا موضوع ہو شوہر کے حقوق، ایک دن بیوی کے حقوق، ایک دن طلاق رجعی، طلاق بائن، کسی دن طلاق مغلظہ۔ تو ہم اگر اس طرح آپس میں گفتگو کریں گے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے، میڈیا کے لوگوں سے، وکلاء سے، علماء اگر اس طرح گفتگو کریں گے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے سوال سے ہم بیزار نہ ہوں بلکہ صبر کے ساتھ سنیں اور پوری قوت کے ساتھ ان کو سمجھائیں، تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور یہ جو شریعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کا کہ انہوں نے بورڈ کے اس اہم پروگرام کے لیے یہاں ذمہ داری قبول فرمائی اور اتنے بہتر طور پر اس کو منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر عمل کرنے اور دین کو اس کی تمام تفصیلات، اس کی روح اور اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت اور توفیق سے نوازے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔